بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ تو ان تین بیٹیوں کا بھی ذکر کر، ہم نے ایک مانا، ہم نے اس کا ذکر کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے جلدی جلدی میں قریب آ رہا ہوں، کس کا ذکر کروں؟ اور پھر ارشاد ہوا عجیب بات ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے موسیٰ کا ذکر کرو۔ یا اللہ، زندگی تھوڑی، اس کا بھی ذکر کرو، اس کا بھی ذکر کرو، اس کا بھی کرو، اس کا بھی کرو۔ آواز آئے گی عبدالحکیم، جس کا تو ذکر کرے گا نا، جس کے لیے میں نے کہا، تو وہ ذکر اس کا نہیں، وہ میرا ذکر ہے۔ میرا ذکر ہو نہیں ہے، میرا ذکر ہو نہیں ہے، میرا ذکر ان کا ذکر ہے جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے موسیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ میرا چنا ہوا بندہ۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ دیکھو ابھی مجھے علی کی محبت میں مستی آئے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جو قریب بیٹھے ہیں ان پر زیادہ حق ہوتا ہے بولنے کا۔ میرے نوجوانوں، میرے بچے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے موسیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ ایک تو ہے میرا چنا ہوا بندہ، دوسرا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، اس کا ذکر کرو۔ عجیب بات ہے، عجیب منزل، یہ عجیب منزل ہے۔ یہاں جب اللہ نے کہا تو الگ الگ، لیکن اللہ نے بھی کہا، ایک دم کہہ کر ایک دم انداز کلام کو بدلا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیّا۔ موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کا بھی ذکر کرو۔ ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا جلسہ، نعرہ ہے ضرور، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اتنا بڑا جملہ تھا کہ اگر سمجھدار ہوتے تو اتنا ایسا نعرہ لگاتے کہ نعرہ کم از کم جو ہے یہ لاہور پہنچ جائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیّا۔ ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو ہارون جیسا بھائی عطا کیا۔ موسیٰ کا ذکر کرو، اور موسیٰ کا اکیلا نہیں، اس کے بھائی ہارون کا بھی ذکر کرو، جس کو ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو ہارون جیسا بھائی عطا کیا ہے۔ یا اللہ، کیوں آواز آئی عبدالحکیم؟ دونوں کا، موسیٰ کا جب ذکر ہو تو ہارون کا بھی۔ میرے نوجوانوں، میں پنجاب والوں کو کہتا ہوں، ساری دنیا میں کہتا ہوں، اس عزت کی قسم کہ ایسے ازادار ہیں جو 24 گھنٹہ، ہمارے کراچی میں، حیدرآباد میں زیادہ 1.5 گھنٹے کی مجلس، لیکن آپ قرآن کو سنیں، خاص کر کے جو نوجوان ہیں، حالات حاضرہ پر بات کریں، حالات حاضرہ کو سنیں تاکہ آپ مخالف سے بات کریں، بات کر سکیں قرآن سے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کا ذکر کرو، اکیلا نہیں، ہارون کا بھی، کیونکہ ہم نے اس کو دیا ہے اپنی رحمت سے ہارون جیسا بھائی۔ ہارون کا بھی کرو۔ آج پتا چلا کہ بخاری شریف سے لے کر جتنی مسلمانوں کی کتابیں ہیں، رسول کی حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی، تمہارا بھی مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔ اگر موسیٰ کا ذکر کرو اور ہارون کا ذکر نہ کرو تو موسیٰ کا ذکر نامکمل، اور سجیرات رسول کا ذکر کرو اور علی نہ کرو تو رسول کا ذکر نامکمل۔
نہیں کہ میرے دوستوں؟ اور پھر توجہ میں نے کیا کیا؟ پاکستان پوری دنیا یہ پوری دنیا جو یہ ہماری ہمارے امام کی وجہ سے قائم ہے، اس لیے میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی تنقید کا لفظ میرا نہیں۔ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں ابھی جا کر دیکھو کہ عبدالحکیم نے جو تفسیر کی ہے صحیح کی ہے یا غلط، ہمارا تفسیر نہیں، ہمارا مفسر نہیں، تمہارا مفسر دیکھو یہ الفاظ ہیں سورۃ صاد کے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اسماعیل کا ذکر کرو، یسع کا ذکر کرو اور ذی الکفل کا ذکر کرو، کیونکہ یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ میں مسلمان بہن سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر سنیں تب مزہ آئے۔ اور ایسی بات ہے رب کعبہ کی قسم قیامت تک کوئی مولوی آپ کو جواب دے دے، مجھے ٹیلی فون کرنا، مجھے قسم ہے اس ممبر کی میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ اگر کسی کے پاس آج کا جواب ہو تو، کسی کے پاس اسی آیت کا جواب ہو تو سورۃ صاد کیا تھے؟ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ذکر کرو اسماعیل کا، ذکر کرو یسع کا، ذکر کرو اس کا جو کفالت کرنے والا ہے۔ ارے بھائی اسماعیل نبی، یسع نبی، یہ ذی الکفل کون ہے؟ یہ ذی الکفل کون ہے؟ جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ جاؤ ابھی جاؤ ابھی جاؤ، ہاں مسلمانوں کے پاس جو تفسیر ہے شاہ فہد نے چھپائی ہے وہ گھروں میں دیکھو، اس نے بھی لکھا ہے، امام احمد رضا خان اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو ذی الکفل تھا یہ مومن تھا، نبی نہیں تھا، مومن تھا، اس کا نام حزقیل تھا۔ شیعوں نے نام لکھا مبشر، انہوں نے لکھا حزقیل، لیکن کام ایک بتایا کہ یہ مومن تھا، مومن تھا۔ جب بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے تو اس نے ایک نبی کو پناہ دی تھی۔ بڑا جملہ ہے میرے جانی، آپ گھبرا گئے، اس نے ایک نبی کو پناہ دی تھی۔ ارے جو ایک نبی کو 2 گھنٹے کے لیے پناہ دے وہ تو اللہ کا چنا ہوا بندہ، اور وہ ابو طالب 2 گھنٹے لگے ایک رات کے لیے، جس نبی کا نام نہیں، جس مومن کا قرآن میں نام نہیں، وہ ایک رات کے لیے بنی اسرائیل کے نبی کو پناہ دے تو وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ، اور جو ساری زندگی رسول کو پناہ دے، اولاد کو قربان کرے۔ ارے تم دیکھو کتابوں میں تو دیکھو، کتابوں میں تو دیکھو، کتابوں میں تو دیکھو، اپنے کتابوں میں تو دیکھو کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو رسول زور سے رو رہے تھے۔ میں نے کہا کنٹراورشل گفتگو کا میں عادی نہیں، بس لفظ کرتا ہوں سمجھ جانا۔ جناب حضور اکرم جناب ابو طالب کی وفات پر رو رہے تھے، صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج اتنا رو رہے ہو، اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں روئے۔ تو آپ کے کتابوں کے الفاظ ہیں کہ جناب رسول آیا اور جناب ابو طالب کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا انتقال کے بعد، اور کپڑے کو ہٹا کر کہا چاچا دیکھ رہے ہو یہ مجھے رونے سے منع کر رہے ہیں۔ اور نوجوانوں میں شعر کر کے کہوں اگر نہ دکھاؤں تو میں مجرم، نعرہ حیدرین، چاچا دیکھ لو یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کر رہے ہیں۔ چاچا میں تو تمہاری آنکھوں کا نور اور تیرے جسم کا روح تھا، میں تو آپ کے آنکھوں کا نور، جسم کا روح۔ جناب ابو طالب کی آنکھوں میں کون ہے؟ رسول کا نور۔ ارے جس کے آنکھوں میں رسول کا نور ہوگا وہ بھٹکے گی کہاں، وہ گمراہ کہاں ہوگی؟ اور جس کے جسم میں رسول کا روح ہے وہ مرے گا کیسے؟
نعرہ حیدری! پتا چلا میرے دوستوں، میں نے احکام کر دیا. آپ نے دیکھا رو کون رہا تھا، منع کون کر رہا تھا؟ وہاں سے یہ رواج چلا. اب جو روئے سمجھو کہ رسول کی سنت پر رہے، اور جو نہ روئے نعرہ حیدری. یا رونے سے توجہ، جہاں جہاں میری آواز آ رہی میں قریب آ رہا ہوں، قریب آ رہا ہوں. تاریخ یعقوبی، تاریخ یعقوبی یہ 3 ہجری صدی کے پہلے متوکل نے چھپوائی. تاریخ یعقوبی، پھر سنو یہ بھی ہو رہے تھے. تاریخ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ وہ احادیث کی کتاب نہیں، لیکن لکھتے لکھتے اچانک سے لکھ دیا، اچانک سے لکھ دیا کہ حضور اکرم جب غدیر کے میدان میں پہنچے، جب غدیر کے میدان میں پہنچے، غدیر کے میدان میں پہنچے، حضور اکرم جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہا یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر رسول نے پالانو کا منبر بنایا، 2 جلد ہیں، اور رسول نے علی کو بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی المولا. کہا جیسے ہی رسول نے یہ کہا تو دوسری آیت نازل ہوئی، اليوم. میں اس کو خطیب ہی نہیں مانتا جو اپنے عنوان سے ہٹ کر بات کرے. میں عنوان پر بات کر، ذکر پر بات کر. اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. تم پر پھر سنے تک نہیں، آگے نہیں چلوں گا، آگے چلوں گا ہی نہیں. اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کیا. اپنی نعمت کو پتا چلا اللہ کی نعمت کا نام علی ہے. زبان سے بات کرو پھر آیت میں نعرہ حیدری نہیں. میں آیت میں ایسا دلیل دیتا ہے، کمزور دلیل تو میں دینے کا عادی نہیں ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں بعنوان دین تمہارے اسلام سے راضی ہوا. آج بعنوان دین میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا. پتا چلا جس دین میں علی نہیں ہے اللہ سے راضی نہیں ہے. اب سنیں آگے تو چلو نا، آگے چلو. اب اللہ کیا ہمارا یہ صورت مائدہ ہے، سبا مسلمان میں لکھا کے آخری صورت ہے. اب آگے چلے نا کہ اللہ آگے کیا کر رہا ہے. یہ تو کہا آگے کیا کر رہا ہے. اب اللہ آگے کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو جو میں نے تم پر نازل کی ہے. یہ آیت کا نمبر 7 ہے میرے بھائی. آپ گھبرا کیوں گئے نوجوانوں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، گھبرائے نہ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا، اللہ کا نہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو جو تم پر میں نے نازل کی ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور جو ابھی رسول نے تم سے وعدہ لیا ہے اس پر پکا رہنا، اس پر پکا رہنا. اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، ارے ابھی تم نے کہا ہے کہ ہم نے سنا بھی، ہم نے اطاعت بھی کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، میں میری نظر تمہارے دلوں پر ہے کہ تمہارے دل میں علی ہے یا کوئی غیر. ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمتوں کا، ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمت کا، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمت کا، ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمت کا. توجہ
اگر میرے مسلمان بھائی کہتے ہیں پہلے تو آیت سے مسلمانوں کے تفاسیر میں کوئی پھر نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں کہ نہیں بھائی یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، یہ پہلے تو اللہ تم سے رسول نے وعدہ لیا ہے، اس پر پکا وعدہ، اس پر رہنا۔ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، پہلے تو آیت صاف ہے، لیکن پھر بھی نہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں۔ میں رات یہاں رہتا ہوں، یہاں ناروالی میں رہتا ہوں، پچھلی یا کیلا یا کیلا یا کیلا یا سیب یا سیب یا حلوہ یا حلوہ۔ ارے سب سے پہلے عورتیں جوتے ماریں گی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کا ذکر یہ ہے ساری رات کرو، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ اہم مسئلہ ہے جو بانیان نے مجھے کہا، اہم مسئلہ، بالکل اہم مسئلہ، اور ہر ایک کو اجازت ہے، ہر مسلک کے بندے کو اجازت ہے کہ یہاں جب میں دلیل دوں تو اگر سمجھ میں نہ آئے یا تردید کرنا چاہے تو میرا گریبان پکڑے۔ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ علی علی ابھی دیکھیں کتنے مذاہب ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہنا بدعت، یا علی مدد کہنا بدعت، یہ سارے بدعت ہیں۔ ہاں یہ بدعت ہے، آئیے قرآن سے پوچھیں۔ لیکن بات کروں گا میرے دوستوں، بڑی مشکل بات ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ دیکھیں ایک تو بتاؤ، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی اللہ نے شیطان سے پوچھا، جب بھی اللہ نے، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں، فساد پڑھنے جاتا ہے، بس جہاں میری تقریر ہے وہاں پر قریب آ رہا ہوں میں کیا میرے دوستوں، جہاں میں جناب آدم کو جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کیا سمجھ کر پورے قرآن حکیم میں جب بھی اللہ نے پوچھا سورۃ اعراف میں، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ یعنی شیطان کی نظر میں شیطان افضل سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو آدم سے۔ نہیں کلیئر ہوگا، پھر ارشاد ہوا سورت بنی اسرائیل میں، اللہ نے ارشاد فرمایا سجدہ تو نے تو سجدہ کیا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یا اللہ میں سجدہ کیوں کروں، یہ مجھ سے افضل ہے کیا، یہ مجھ سے افضل ہے کیا؟ یعنی شیطان کی یہ سمجھ تھی کہ میں آدم سے افضل ہوں اور افضل مفضول کو نہیں جھکتا۔ اگر گجرات والے یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ پھر آؤں گا، اور نہیں سمجھا سکا تو نہیں آؤں گے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ صاد میں، وقال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے شیطان کے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو تکبر کرتا ہے یا تو معتبر ہے؟ مسلمانوں کا فیصلہ، جو مسلمان ہے، یا تو معتبر ہے عالم میں سے ہے، کیا تو افضل ہے سے معتبر ہے، تو اسے آدم سے افضل ہے کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ ہاں میں اسی سے بہتر ہوں، میں اسی سے افضل ہوں، اسی سے افضل ہوں، میں افضل ہو کر مفضول کو کیسے سجدہ کروں؟ اگر قرآن میں جواب نہ ہوتا تو آج مسلمان میرا گریبان پکڑتے، لیکن قرآن نے جواب دیا۔ اللہ نے کہا کیا تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں آدم سے افضل ہوں؟ کیا تو نے مجھے ظالم سمجھا ہے؟ بڑا جملہ ہے میرے دوستو، تو نے مجھے ظالم سمجھا ہے؟ نلذی، سورۃ یاسین کے بعد نلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اے شیطان میں نے آگ کو بنایا ہے درخت سے،
اگر تراب نہ ہوتا تو یہ درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو تو نہ ہوتا، تو چوتھے نمبر پر ہے۔ کہاں نعرہ حیدری، کہاں تو اور کہاں مٹی؟ مٹی نلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، ہاں میں نے آپ کو بنایا شجر سے، سبز شجر سے۔ اگر تراب نہ ہوتا، مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو تو نہ ہوتا۔ شیطان آگ میں تکبر ہے، مٹی میں عاجزی ہے۔ شیطان مٹی امین ہے اور آگ غاصب ہے، جو آگ میں چیز ڈالو وہ کھا جاتی ہے، لیکن مٹی اتنی امین ہے کہ ایک دانہ ڈالو تو 700 دانے دیتی ہے، ایک دانہ ڈالو۔ قبلہ اب عبدالحکیم ابھی علی کی محبت کی مستی میں کیا کہے، یا اللہ جب تراب اتنا سخی ہے تو میرا ابو تراب کتنا سخی ہوگا۔